بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے رویوں کے حوالے سے، کیونکہ آج رویے ہمارے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا جس شخص کے ساتھ سب سے پہلا تعلق بنتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، اور ماں کی شفقت بچے کو یہ بتاتی ہے کہ وہ اس کی ماں ہے۔ ماں سے شفیق اس بچے کے لیے دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی کی ابتدا کا ایک طویل عرصہ ایسا ہوتا ہے جس میں وہ پرکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وہ چیزوں کو سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے، اور اس طرح اس کی شخصیت کے اندر یہ رویے پیدا ہوتے ہیں، اور وہی رویے پھر اس کی شخصیت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ رویے سیکھنے کے حوالے سے تاریخ میں ہمارے پاس شاندار مثالیں موجود ہیں۔ ان کو دیکھ کر مثبت اور تعمیری رویے سیکھے جا سکتے ہیں اور ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب جنگ کے دوران ایک صحابی زخمی ہو جاتا ہے اور شدید زخمی حالت میں اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے سامنے موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پانی پینے کی بجائے دوسرے صحابی کو دیکھ کر اس کو پانی پینے کا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا تیسرے کو اور تیسرا چوتھے کو، اور یہاں تک کہ وہ سارے شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے رویوں کی بہترین مثال ہے، جہاں سے ہم اپنی مثبت اور تعمیری رویوں کو سیکھ بھی سکتے ہیں اور ان میں بہتری بھی لا سکتے ہیں۔ یہ رویے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے باتیں شیئر کرنے والا ہوں جس پر عمل کر کے آپ اپنی رویوں میں بہتری لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے اندر یہ چیز شامل کر لیجئے کہ دوسروں کو آسانیاں دیجئے اور انہیں اپنی آسانیوں میں شامل کر لیں۔ آپ کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ ایٹ لیسٹ ان کے لیے دعا کریں، اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کریں۔ کسی کی تکلیف دیکھ کر خوش نہ ہو، بلکہ اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر لیں، اور ہمیشہ آسانیاں بانٹے۔ یہ جو توفیق ہے آسانیاں بانٹنے کی، یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ جو شخص آسانیاں بانٹتے ہیں تو پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا کیے جاتے ہیں۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں غلط اندازے لگانا چھوڑتے، جو ہمارا آج کل ایک رویہ بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں، دوسروں کی زندگی میں مداخلت نہ کیجیے کبھی، کیونکہ یہ انسان اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم جج بن جاتے ہیں، دوسروں کو جج کرتے ہیں، ان کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ آج ہمارا رویہ بن چکا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں غلط اندازے لگاتے ہیں، غلط رائے قائم کرتے ہیں۔ اگر یہی انرجی جو ہم ضائع کرتے ہیں دوسروں پہ، یہ انرجی اور ٹائم اگر ہم اپنی ذات پر لگائیں تو ہماری ذات میں بہتری آ سکتی ہے۔ بہت ساری غلطیاں جو ہماری شخصیت کے اندر ہوتی ہے اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں، اور اس سے ہماری رویوں کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ مددگار بنے۔ زندگی کے مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ انسان کو چھوٹے چھوٹے مواقع دیتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے کی، اور اسی سے انسان کو سکون اور خوشی ملتی ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کرے کہ دوسروں کے لیے آسانی بانٹے، مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ جو آپ کا رویہ ہے، اس سے کسی دوسری انسان کی زندگی بنتی ہے۔ وہ آپ کے اچھے رویے کو دیکھ کے آپ سے متاثر بھی ہو سکتا ہے اور اس کی زندگی میں بہتری بھی آ سکتی ہے۔ تو رویوں میں بہتری لانے کے لیے یہ 3 باتیں اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آپ زندگی میں خوشحال، پرسکون اور کامیاب رہیں گے، اور آخرت میں بھی یہ آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے، اس سے ہمارے رویوں میں بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔